سورہ فیل کے ذریعے اگر آپ وظائف کر رہے ہیں یا نماز کے اندر پڑھتے ہیں یا اس کا ورد رکھتے ہیں اور یہ غلطیاں دہرا رہے ہیں تو یہ سب چیزیں ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ بھی اصحاب الفیل نہیں پڑھ سکتے، یہاں 2 سے 3 غلطیاں ہو گئیں، آپ کو پتہ نہیں چلا۔ الم یجل نہیں پڑھ سکتے، آپ کو پتہ نہیں چلا آپ کیا پڑھ گئے۔ ارسلا علیہم پڑھنا غلط ہوگا، اسفم معقول پڑھنا غلط ہوگا، آپ کو خبر نہیں ہوئی آپ نے کیا پڑھا۔ السلام علیکم معزز احباب، کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ سیکھیں گے سورہ فیل ورڈ با ورڈ درست تلفظات کے ساتھ۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اس کے اوپر مختلف وظائف کرتے ہیں، اور وظائف اس کے اوپر کون سے ہوتے ہیں؟ جانی دشمن سے حفاظت کے لیے، یا کچھ لوگ آپ سے حسد نفرت رکھتے ہیں تو آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ کچھ لوگ آپ کے اوپر کوئی جادو ٹونا اسیب نہ کر رہے ہوں اور آپ اس کے اوپر وظائف کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ وظائف اثر انداز نہیں ہوتے، ان کا اثر نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ آپ غلط پڑھ رہے ہیں۔ اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، انشاءاللہ العزیز آپ اس کو صحیح پڑھنا سیکھیں گے، اور اسی ویڈیو کے اندر میں آپ کو اس کے اوپر ایک ایسا بڑا ہی بہترین وظیفہ بتانے والا ہوں جس کے ذریعے آپ اپنی ان لوگوں سے حفاظت رکھتے ہیں جو لوگ آپ سے حسد رکھتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کو کاروباری نقصان پہنچا رہے ہیں، کاروباری مسائل کا سامنا ہو رہا ہے، یا آپ کو اپنی زندگی میں انوالو کچھ لوگوں پہ شک ہے، تو ان لوگوں سے آپ اپنی حفاظت کیجئے۔ اس صورت کے ذریعے آپ اپنی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں، تو اس وظیفے کو کیسے کرنا ہے، یہ انشاءاللہ العزیز ویڈیو کے اینڈ پہ بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ اس کو صحیح پڑھنا سیکھیں۔ آئیے چلیے شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پریس کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز اسی طرح کی آپ کو ملتی رہیں اور آپ سیکھنے سے مستفید ہوتے رہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم تر کیف فعل، اس کو اکثر لوگ پڑھتے ہیں کیفا فعلا، کیفا فعلا نہیں کرنا، یہ بہت بڑی مسٹیک ہے۔ کیفا فعل، عین گلے سے ادا کریں گے، اور یہاں پہ دوسری غلطی کون سی ہو رہی ہوتی ہے؟ فعلا ربک پڑھتے ہیں، فعلا لام کو بھی کھینچ دیتے ہیں اور کاف کو بھی کھینچ دیتے ہیں، یہ دونوں طرح غلط ہے۔ فعل ربک ایسے پڑھنا ہوگا، را کو موٹا اور پر کر کے پڑھیں گے۔ اور اس آیت کے اوپر، اس لفظ کے اوپر اکثر لوگ 2 سے 3 غلطیاں کرتے ہیں۔ اب آپ سنیں غور سے کہ وہ غلطیاں کون سی ہیں۔ بھی اصحاب الفیل، یہ پڑھنا غلط ہوگا، اس طرح نہیں پڑھ سکتے۔ بھی مطلب آپ نے صاد کی جگہ سین ایڈ کر دیا، ہا کی جگہ ہا ایڈ کر دیا، اور بل پڑھنا تھا آپ نے بل پڑھا، یہ غلط ہے۔ اب آپ صحیح طریقے سے کیسے پڑھیں گے؟ بھی سواد پڑھیں گے، سواد پڑھتے ہوئے آپ کے ہونٹ جو ہے وہ گول شکل میں ہونے چاہیے، سواد اپنے آپ ہی درست ہو جائے گا۔ ہا بریک ہا پڑھیں گے، بھی اصحاب الفیل ایسے پڑھنا ہوگا۔ اس کو پوری آیت کو سنیں۔ علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ میں پھر سے آپ کو دہرا دیتا ہوں، اگر آپ وظائف کرتے ہوئے یا نماز کے اندر یہ غلطیاں دہراتے ہیں تو پھر آپ کی یہ تمام چیزیں ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ وظائف کا اثر تو بالکل بھی نہیں ہونے والا، چاہے آپ ساری زندگی پڑھتے رہیں، پھر آپ شکوہ کرتے ہیں کہ بھائی ہم تو پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے ہیں، خالی یہ ضرورت نہیں، باقی قرآن پاک کے اندر بھی اگر آپ ایسی غلطیاں دہرا رہے ہیں اور وظائف بھی کر رہے ہیں اس کے اوپر، اور مختلف عملیات کر رہے ہیں، گھر میں باعث برکت کے لیے پڑھ رہے ہیں اور یہ غلطیاں کر رہے ہیں، تو پھر اسی وجہ سے ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے ان چیزوں کی احتیاط کریں اور سیکھیں، سیکھ لیں، سیکھ کر پڑھیں، پھر اپنی زندگی اور ماحول اور حالات بدلتا ہوا دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں کیسے بدلاؤ آتا ہے۔ اور اس لفظ کے اوپر اکثر لوگ یہ غلطی 100% کرتے ہیں، 100 میں سے 80% لوگ یہ غلطی لازمی کرتے ہیں۔ وہ کون سی ہے؟ علم یجل قاعدہ ہم پڑھتے ہیں، یا جل یعنی جل، جیم کے اوپر زبر لگا کے پڑھتے ہیں اور عین کو بیچ میں سے ویسے ہی اڑا دیتے ہیں، اس کا وجود ہی ختم کر دیتے ہیں۔ اس کو درست پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، علم یجعل، کیا پڑھیں گے؟ علم یجعل کیدہم فی تضلیل، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پہ ایک بات آپ نے بڑے غور سے سننی ہے کہ اگر آپ کے پاس سانس ہے تو پھر آپ تضلیل وارسل ایسے پڑھ سکتے ہیں، لام کو واو کے ساتھ ملا سکتے ہیں، اور اگر سانس نہیں ہے آپ نے یہاں وقف کر دیا لام کے اوپر فی تضلیل، تو اس صورت میں آپ آگے واو کو الگ پڑھیں گے، پھر آپ یہ جو شد آپ دکھائی دے رہی ہے آپ کو یہ مائنس ہو جائے گی، یہ منفی ہو جائے گی، نہیں پڑھی جائے گی، پھر آپ پڑھیں گے وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ
اور یہاں پہ بھی اکثر لوگ ایک اور غلطی کرتے ہیں، وارسلا علیہم پڑھتے ہیں، لام کو لمبا کر دیتے ہیں اور عین کی جگہ الف ایڈ کر دیتے ہیں، جو کہ بہت بڑی مسٹیک ہے، وارسل علیہم۔ اور یہاں پہ بھی دھیان رکھنا ہے تلفظ کا، آپ نے طیرن ابابیل نہیں پڑھنا، طیرن تو لکھا ہوا ہے، تو پڑھتے ہوئے ہمارے ہونٹ گول ہوتے ہیں، تو لہذا جب آپ ایسے بھی پڑھیں گے طیرن ابابیل ایسے پڑھنا ہوگا، ترمیہم بحجارۃ من، یہاں پہ بھی ایک غلطی ہوتی ہے، دھیان رکھیں، بحجارہ، بی ہی نہیں پڑھنا، ہا نہیں پڑھنا، موٹا والا بریک لگانا ہے، بحجارۃ من، گناہ کریں گے، من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ اور یہاں اس آیت کے اوپر بھی ایک غلطی ہوتی ہے، وہ کون سی ہے؟ فجعلہم، ایک تو عین کی جگہ الف لگا دیتے ہیں، فجعلہم عین گلے سے ادا ہوتا ہے، اور یہاں دوسری دو غلطیاں کون سی ہوتی ہے؟ کعصف، ایک تو الف لگایا، پھر صاد کی جگہ سین پڑھ دیا، اور پھر ماکول، اس الف کے اوپر جب جزم آتی ہے تو یہ حمزہ بن جاتا ہے، ہم اس کو حمزہ کی آواز میں جھٹکے سے پڑھیں گے، کعصف مأکول، کیا پڑھنا ہوگا؟ فجعلہم کعصف مأکول۔ اور شروع میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس صورت کے اینڈ پہ میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گا جس کے ذریعے آپ اپنے دشمن سے، اپنے حسد کرنے والے لوگوں سے خود کی حفاظت کر سکتے ہیں، خود کے کاروبار کی حفاظت کر سکتے ہیں، اپنے پورے گھر کی، اپنے پورے افراد کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ اب وہ غور سے سنیے گا، اگر آپ یہ عمل کر لیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں 100% آپ کی حفاظت ہوگی، لیکن یہ پہلے شرط یہ ہے کہ آپ اس صورت کو صحیح طریقے سے پڑھنا سیکھ لیں، یہ غلطیاں مت دہرائیے گا، پھر آپ شکوہ کریں گے کہ یہ عمل کا اثر نہیں ہو رہا۔ وہ اثر نہ ہونے کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ آپ صحیح طریقے سے پڑھتے نہیں ہیں۔ اب وہ عمل کیا ہے؟ وہ کان کھول کے توجہ سے ذرا غور فرمائیے اور نزدیک ہو جائیے اور وہ سن لیں کہ آپ نے 4 کیل لینے ہیں لوہے کے، جن کی لمبائی کم از کم 3 سے 4 انچ لمبی ہونی چاہیے، اور ان کے اوپر آپ نے کیا کرنا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد آپ نے ایک کیل اٹھانی ہے، اس کو سامنے رکھ لینا ہے، اور آپ نے 3 بار درود ابراہیم پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے سورہ فیل کو 40 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر 3 دفعہ اینڈ پہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور اس ایک کیل کے اوپر پھونک مار دینا ہے، اور پھر اسی طرح دوسری کیل کے اوپر بھی آپ نے یہی عمل دہرانا ہے، پھر تیسری کیل کے اوپر بھی یہی دہرانا ہے، پھر چوتھی کیل کے اوپر بھی یہی دہرانا ہے، پھر ان کیلوں کو آپ نے گھر کے چاروں کونوں میں دیوار کے اوپر ٹھونک دینا ہے، چاہے آپ باہر کی طرف ٹھونک دیں یا اندر کی طرف ٹھونک دیں، دیوار میں آپ اسے گاڑ دیں، اور یہ انشاءاللہ اگر آپ کر لیتے ہیں تو پھر آپ کی، آپ کے کاروبار کی، آپ کے گھر کے افراد کی، ان تمام لوگوں سے حفاظت رہے گی۔ اور دوسری بات، اگر آپ کا سوال آپ کے ذہن میں آ رہا ہے کہ 40 بار پڑھنا بہت لمبا ہے، ایک ہی وقت میں آپ نہیں کر سکتے، تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ آپ ایک دن میں ایک کیل کے اوپر یہ وظائف کر لیں، دوسرے دن دوسرے وظائف کر لیں، تیسرے دن تیسری کیل کے اوپر کر لیں، اور چوتھے دن چوتھی کیل کے اوپر کر لیں۔ اسی طرح اگر آپ یہ عمل پورا کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز آپ کو بہت فائدہ حاصل ہونے والا ہے۔ ملتے ہیں اگلی نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک اللہ حافظ، فی امان اللہ۔